رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. آج انشاءاللہ یہ مثال دینے سے پہلے قرآن کے اس معجزے کی میں آپ لوگوں کو یاد دلاتا چلے جاؤں. اور جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ میں ویڈیوز کیوں بنا رہا ہوں, ان کا مقصد کیا ہے, قرآن کے معجزے ہیں کیا. دراصل پچھلے زمانوں میں اگر کسی نبی کو ثابت کرنا ہوتا تھا, جس طرح مثال کے طور پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ثابت کرنا ہے اپنی قوم کے لیے کہ میں نبی کیوں ہوں, وہ عصا پھینکیں گے اور عصا سام بن جائے گا. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ثابت کرنا ہے کہ میں کوئی نبی کیوں ہوں, تو وہ کسی مردے کو زندہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اب ہمارے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اب ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ہمیں اپنی آنکھوں سے ایک معجزہ دیکھنا ہے. میرا مقصد ان ویڈیوز کا یہی ہے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ نہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے. میں آپ کو قرآن کے ایک ایک لفظ سے, ایک ایک آیت سے لے کے جا رہا ہوں اور آپ کی آنکھوں سے آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کے کان سے آپ سن سکتے ہیں ان معجزوں کو, اور آپ واقعی میں ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مردہ کو زندہ کر رہے ہیں, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی کو جو ہے وہ سانپ بنا رہے ہیں. تو یہ ان کا مقصد ہے. اور ان کا مقصد یہ کہ جب آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں, اور یہ بہت سارے, کوئی ایک نہیں کہ ایک مثال جو ہے وہ معجزہ ہوگی. ظاہری بات ہے کوئی ایک مثال ہو قرآن میں معجزہ تو نہیں ہوگی. یہ سب ملا کے لغوی معجزات اور عددی معجزات اور سائنسی, خاص طور پہ میرے چینل پہ عددی اور لغوی معجزات کا بہت زیادہ ہیں آج تک. تو ان معجزات کے ذریعے سے ہمیں یقین ہو جائے کہ ایک ایک لفظ قرآن کا چن کے اپنی جگہ رکھا گیا ہے, اور یہ کس انسان کے کرنے کا کام نہیں. کیونکہ جو کتاب 14 صدیوں سے نہ بدلی ہوئی ہو, اس کے بعد بھی آپ یہ معجزات دیکھ سکیں, تو یہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہو سکتا. اور مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس نسلی ایمان سے نکلیں, اس فضول بات سے نکلیں, اس بے تکی بات سے نکلیں کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں. اپنے آنکھوں سے معجزات دیکھے, دلائل دیکھے, پھر یقین لائیں, اور وہ یقین پھر جو ہے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے. وہ دوسرا سراسر سطحی طور پر جو ایمان ہوتا ہے, جس کا اندر سے, جس کی کوئی کس کو کہتے ہیں نا, جڑیں ہی نہ ہوں, تو وہ درخت کیا کھڑا ہوگا. تو یہ میرا مقصد ہے. اب آج کی مثال کے طرف آتے ہیں, اور یہ بہت چھوٹی سی سمپل سی مثال ہے, میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 157 اور 158 میں جو فرق آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ترجمے کے ذریعے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عربی میں بھی یہ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے, ام متم ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم. یہاں پہ پہلے قتل کا ذکر اور پھر موت کا ذکر, جبکہ بالکل اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ, بدل گیا ترتیب, اور چاہے تم مرو یا قتل ہو. تو پہلی آیت میں پہلے ذکر ہے قتل کا, تم اللہ کی راہ میں قتل ہو, پھر یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے تو اللہ ہی کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جمع کر رہے ہیں. اور اگلی آیت میں چاہے تم مرو یا قتل ہو, یہاں پہ الٹ ہو جاتی ہے ترتیب, بہرحال اللہ کے پاس اکٹھا ہونا. پہلی آیت میں قتل کو موت سے پہلے کیوں رکھا گیا, اور دوسری آیت میں موت کو قتل سے پہلے کیوں رکھا گیا. اس کی بہت سمپل سی, میں صرف لغوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو پہلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت تمہیں ملے گی کہیں بہتر ہے. تو یہاں پہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا ذکر ہے, اور اس آیت میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا ذکر. اور اللہ کی راہ میں قتل ہونا, شہادت حاصل کرنا, یہ ایک بہت اعلیٰ مرتبے کی بات ہے. اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت کا ذکر اس میں زیادہ مناسب تھا, کیونکہ یہ ظاہری بات ہے اللہ کی راہ میں شہادت. تو یہاں پہ اس کو پہلے ذکر کیا گیا, جبکہ اگلی آیت میں جہاں اللہ نے کہا اور چاہے تم مرو یا قتل ہو, بہرحال اللہ کے پاس اکٹھے ہونا ہے. یعنی کہ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے, ایک عمومی اصول ہے, ایک یونیورسل پرنسپل ہے, اور یونیورسلی سب نے ہی اللہ کے پاس اکٹھا ہونا ہے. تو یہاں پہ پہلے مرنے کا ذکر ہے, کیونکہ زیادہ لوگ عموماً طور پر, عام طور پر بستر مرگ پہ ہی مرتے ہیں. تو جہاں پہ اور پھر قتل اس کے مناسبت سے کم لوگ ہوتے ہیں, تو لہٰذا جہاں پہ عمومی قاعدہ بتایا گیا کہ سب نے اللہ کی طرف اکٹھا ہونا ہے, وہاں پہ پہلے عمومی موت کا ذکر کیا گیا, مرنے کا. تم خواہ مرو یا قتل ہو, بہرحال اللہ کی. سبحان اللہ. تو یہ الٹ اپ نہیں تھا. ہو سکتا تھا اللہ پہلی آیت میں کہہ دیتا کہ اگر تمہیں موت آئے یا اللہ کی راہ میں قتل ہو تو اللہ کی طرف سے مغفرت وغیرہ پہلے آیت میں کہا جا سکتا تھا, یا دوسری آیت میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا الٹ کے کہ چاہے تم قتل ہو یا مرو, بہرحال اللہ کی. لیکن اس کے سیاق و سباق کے مطابق زیادہ مناسب تھا کہ پہلی آیت میں جہاں پہ اللہ کی مغفرت, رحمت اور اللہ کی طرف سے ان مہربانیوں کا ذکر ہے, وہاں پہ ایسے قتل کا ذکر ہو جو کہ اللہ کی راہ میں, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بہت اونچے درجے کی وہ ایک موت ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں کی جائے. لہٰذا
ہمیں زیادہ مناسب تھا قتل اللہ کی راہ میں اس کا پہلے ذکر کیا جائے، جبکہ اگلی آیت میں جہاں پہ عمومی ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سب نے اکٹھا ہونا تھا، وہاں پہ عمومی موت کا پہلے ذکر ہے. سبحان اللہ، یہ بھی اپنے سیاق و سباق کے عین مطابق. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.